السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور آج جمعہ کے دن خوب جمعہ آپ کو مبارک ہو، اور آج جمعہ کے دن آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے خوب عبادات کی ہوں گی، درود شریف پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی ساری باتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا نا وہ ہوگا بد ہضمی کا علاج، بھوک کی کمی کا علاج، اور منہ کے چھالوں کا علاج، دفع بلغم یعنی ریشہ ختم کرنے کا، فالج کا اور ہچکی کا۔ اس پہ آج ہم لوگ بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہم ہمیشہ باتیں کرتے ہیں اللہ کی، رسول کی، دین کی، تو کچھ ادھر ادھر کی اچھی باتیں وہ تو کر ہی لینی چاہیے نا۔ تو ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سجدہ۔ کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے؟ کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیوں تکلیف میں رہتے ہو لوگوں کے بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر؟ مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی؟ کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کو اتنی عزت تو کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے تو وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کو اتنی عزت تو کرو خود کی کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پر اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پر رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو۔ لفظوں کا نہیں، اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائیں۔ جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے وہ خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے قطعی تعلق کر لو، قطع تعلق، یا دنیا سے منہ ہی موڑ لو، بلکہ اپنے آپ کو اس وقت دو اپنے رب سے تعلقات بحال کر دو۔ وہ جو کہتا ہے میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس کو محسوس کرو۔ اپنی ذات کو اہمیت دو، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ تم خود سے کچھ ایسا کرو کہ لوگوں میں خوشیاں اور مسکراہٹوں کا معجب بنو۔ جیسے تمہارے ساتھ لوگوں کا برتاؤ تھا ویسے تم کبھی بھی کسی شخص کی اذیت کی وجہ نہ بننا۔ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ خدا تمہارے لیے کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے؟ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے نہ تم سے کچھ چھین سکتی ہے۔ تمہارا اصل مددگار صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَمَن نَّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ سورہ آل عمران کی 126 نمبر آیت۔ یہ آیت میں پہلے بھی آپ کو دے چکی ہوں کہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ سونے کے پہلے مسنون آداب اور دعائیں۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سورج کا غروب ہونا رات کی دلیل ہے۔ رات کو ایک طرف تھکے ہارے کے لیے پرسکون نیند کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف اس میں شیاطین اور شریروں کی چلت پھرت تیز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہوتے وقت اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر نہ چھوڑے، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے وقت سے عشاء کا اندھیرا چھانے تک شیطان گھومتے پھرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بہت سی برائیاں اور مصائب رونما ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
سورۃ فلق میں ہے نا، اور میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں تاریک رات کے شر سے جب اس کی تاریکی پھیل جائے۔ نیند زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اللہ کی نشانی اور ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، رات اور دن میں تمہارا نیند کرنا اور تمہارا اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل روم 32 نمبر آیت۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ سورہ الانبیاء کی یہ آیت ہے، میرا خیال ہے کہ 9 ہے شاید۔ نیند سے متعلق نبی کریم سے جو آداب وارد ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ سوتے وقت کے قولی اور فعلی سنتے، نیند سے بیدار ہوتے وقت کی قولی اور فعلی سنتے اور آداب۔ سوتے وقت کی قولی اور فعلی سنتے اور آداب: جلد سے جلد سونا اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرنا۔ ابو برزتہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہلک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے، یا مہک ہو، گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک ہو، اس کا اثر موجود ہے، وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کیونکہ جنات آ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل وضو کرنا۔ برا بن عارب سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے۔ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس رات کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ سونے سے پہلے وطر پڑھنا، جو شخص رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہو سکے تو ابتدائی رات میں وطر پڑھ لے۔ رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ کہو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں وہ وبا اتر پڑتی ہے۔ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے، اس کا احتیاط کریں۔ آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے اسباب اختیار کر لیے جائیں تو پھر اس سے بجھائے بغیر سونا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا اگر وہ ختم ہو جائے تو منع کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ دائیں کروٹ لیٹے اور اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ لے۔ رسول اللہ نے حضرت برا بن عارب کو سیدھی کروٹ سونے کے لیے کہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب اپنے بستر پر سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ پیٹ کے بل سونا منع ہے، ایسا سونے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور اس کو ناپسندیدہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم
युसहबून फिन्नारी अला वजूहिहिम ज़ूकू मस सकर, सूरह अल कमर की 48 नंबर आयत है। जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा दोजख की आग लगने के मजे चखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हाज़िही ज़िजअतन युबग़िज़ुहा अल्लाहु यानी युनिल अस्तिजा अलल बतन, यकीनन इस तरह लेटने को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है, यानी पेट के बल ऊंधा लेटना, यानी ऐसे सोना के पेट जमीन की तरफ पुश्त ऊपर की तरफ हो। बेशक ये ऐसा लेटना है जिसे अल्लाह नापसंद करता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे इस हाल में कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, तो आपने मुझे अपने पैर से हिलाकर फरमाया सोने का ये अंदाज तो जहन्नमियों का है। जुनैदा यानी अबू ज़र का नाम था ना, सोने का ये अंदाज तो जहन्नमियों का है। चित लेटकर एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर सोना मकरूह है, इसलिए कि इसमें 70 खुलने का इम्कान है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि आदमी एक पैर को दूसरे पर उठाकर रख ले जब वो चित लेटा हुआ हो। अगर 70 खुलने का इम्कान ना हो तो ऐसा सोने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसम माज़नी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को मस्जिद में एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर लेटे हुए देखा। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके तरफ कोई आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके इतराफ कोई आड़ खुम्बी ना हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या इसे कोई नुकसान पहुंचे तो अल्लाह इस जिम्मेदारी से बरी है, यानी गोया इसने खुदकुशी कर ली। और अगर हिफाजत के जरिए अपनाने के बाद भी वो हलाक हो गया हो तो इंशाअल्लाह वो शहीद कहलाएगा। बच्चे के अगर 10 साल के हो जाएं तो इनको अलग अलग बिस्तरों पर सुलाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दें और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारे और इनके बिस्तरों को अलग कर दें। सोने से कबल मसनून दुआएं पढ़कर सोए, हमेशा नमाजें पढ़ें जो मसनून है फिर सोए। या अल्लाह दिलों की मोहब्बतों को गर्मी और ईमान की हरारत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक दे। दुनिया की बेहतरीन मसरूफियत प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम भेजना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ज्यादा शदीद है। सुना है मोहब्बत करने वाले रब के हुक्म में ढल जाया करते हैं, पर आज हमें ढलना मुश्किल क्यों लगने लगा है? लगता है हमारी अल्लाह से मोहब्बत सच्ची नहीं है। ये दुनिया है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ हर एक दर्द में गिरा हुआ है। हर एक के लिए आजमाइश है। चीजों, लोगों और बातों के मतलब परेशान होना छोड़ दें। आपके हाथ पैर मारने पर भी कुछ नहीं होने वाला। अपने मुकर्रर वक्त पर सब ठीक हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। मगर इस सारे मामले में जो गौर करने की बात है वो है हमारा अल्लाह रहमान से रिश्ता। हम गमों में, परेशानियों में गिरकर अल्लाह को भूल जाते हैं, हर एक से अपना दर्द कहते हैं, मगर जो इस दर्द को ठीक कर सकता है, जो इस पर मरहम रख सकता है, इसके पास जाकर इसको बताना ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें इसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कि वो सब ठीक कर देगा? या हमें लोगों का साथ चाहिए, इनकी तसल्लियां चाहिए? और जब इंसान अल्लाह के सुकून को छोड़कर लोगों के पीछे लगता है तो इसे लोग दे दिए जाते हैं। फिर हम अल्लाह से लड़ते हैं कि ऐसा क्यों? हमें दुनिया की चीजों के पीछे रब को नहीं छोड़ देना चाहिए। आप इसको पहली तरजीह रखेंगे, यानी यकीन माने वो आपको कभी भी जाया नहीं करेगा और हमेशा आपका साथ देगा। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता भी निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है, एक वही सब मुसीबतें डाल सकता है ना।
اور تو نہیں کوئی کر سکتا نا. اس لیے اللہ کے چیزوں پر آپ بالکل بھروسہ رکھیں. اللہ بہت بڑا مددگار ہے اور ہر پل ہر گھڑی ہمارے ساتھ. اب ہم میرا خیال اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں. بد ہضمی کا علاج. اگر کوئی شخص زیادہ کھا لے اور بد ہضمی کا اندیشہ ہو تو کھانے کے بعد 7 بار یہ آیت نمک پر دم کر کے کھلایا جائے. بد ہضمی کے لیے مفید ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 یاد رکھنا ہے. اگر بھوک کی کمی کا علاج چاہیے، اگر بھوک بالکل نہ لگتی ہو تو یہ آیت 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے، انشاءاللہ بھوک خوب لگے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ توّابٌ حکیم. سورہ نور آیت نمبر 10. اگر بھوک کم لگتی ہو تو 41 بار یہ آیت کھانے پر دم کر کے کھائیں. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. سورہ الشعراء آیت نمبر 79. بس آپ ان کی آیات کے نمبر یاد رکھیں تو آپ پھر اپنے اس قرآن مجید میں نشان بھی لگا سکتے ہیں اور وہاں سے لکھ کے اپنی روز کی ڈائری میں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی. منہ کے چھالوں کا علاج. سورۃ الضحیٰ 41 بار چینی پر دم کر کے چبانے سے انشاءاللہ تمام پھنسیاں اور چھالے ختم ہو جائیں گے. آپ کر کے دیکھیں. جو ریشہ ہے اس کے ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علامہ دیربی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ جو شخص عارضہ بلغم میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نمک کی 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے اور ان میں ہر ایک پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 7 روز نہار منہ استعمال کرے. انشاءاللہ العزیز یہ جو ریشے کا پرابلم ہے اس سے اس کی جان چھٹ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی. اور وہ نمک وہ ہونا چاہیے وہ لال جو ہمیں کھوڑا کا وہ والا. فالج کا علاج. ایک مفلوج سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے زمزم کے پانی سے دوات درست کر کے اس سے ایک برتن میں بسم اللہ سورۃ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا سے آخر تک لکھ کر زمزم سے دھو کر پی لیا. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. فالج ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں آب زمزم کے پانی سے دوات درست کر کے اور اس سے ایک برتن بسم اللہ اور سورہ حشر کی آخری آیات لکھ لی. آب زمزم کے ساتھ لکھ لی. آخر تک لکھ کر زمزم سے دھو کر پی لیا. اللہ تعالیٰ نے شفا فرمائی. پھر زمزم کا پانی اس میں ڈالیں لکھنے کے بعد اور اس کو ہلا کے پی لیں. انشاءاللہ فالج ٹھیک ہو جائے گا. ہچکی کا علاج. 3 سانس میں پانی پیے اور ہر سانس پر 7 مرتبہ یا حفیظو کہے. انشاءاللہ ہچکی بند ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم عمل کرتے رہتے ہیں، یہ پڑھ کے سن کے دیکھ کے اور اللہ پاک فضل فرماتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور صحت دے گا، تندرستی دے گا. بس حلال کمائی لائیں گھر میں. بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز کو رکھیں. بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. بسم اللہ پڑھ کے پئیں. بسم اللہ کر کے بستر پہ لیٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پڑھیں. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ العزیز قدم قدم پر مدد فرمائے گا اور آپ کو خوب خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک کر دیں اور کچھ لوگوں کو ضرور اس کو سبسکرائب کر کے سینڈ کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے. تو پھر مجھے آج اللہم لبیک چینل میں اجازت دیجیے. اللہم لبیک اسلامک چینل میں. خدا حافظ.